رامپور جنگل میں بٹو چڑیا اپنی بیٹی ڈولی کے ساتھ رہتی تھی۔ وقت کا تو جیسے پتہ ہی نہیں چلتا اور ڈولی جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن بھوری کوی ایک رشتہ لے کر بٹو چڑیا کے پاس آتی ہے۔ بٹو بہن، میں تمہاری بیٹی ڈولی کے لیے رشتہ لے کر آئی ہوں۔ بٹو بہن، لڑکا اپنا کام کرتا ہے اور لڑکا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو کیا ہوا، اپنا کماتا تو ہے۔ بھوری بہن، میری بیٹی ڈولی پڑھی لکھی سمجھدار ہے، وہ تھوڑے میں بھی گزارا کر لے گی، لیکن تم یہ دیکھنا وہ پریوار میری بیٹی کا خیال بھی رکھے۔ بٹو بہن، تم چنتا مت کرو، ایک ساس ہی تو ہے، نہ کوئی دیور، نہ کوئی جیٹھ اور کوئی دوسرا نہیں ہے گھر میں، اور تو اور ڈولی کا تو سسر بھی نہیں ہے، ابھی پچھلے مہینے ہی مر گیا تھا وہ۔ بھوری بہن، مجھے سوچنے کا موقع دو، میں ڈولی سے صلاح کر لوں۔ مینو، ماں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ابھی سے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ ڈولی، سبھی کی مائیں ایسا ہی کرتی ہیں، میری ماں نے بھی میری بات چلا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب جاتی ہوں، میری میتھ کی اسائنمنٹ سنبھال کر رکھنا۔ ہاں ہاں، تم چنتا مت کرو، میرا بھی تھوڑا سا ہی کام رہ گیا ہے، ہم دونوں ساتھ میں ہی میتھ کی اسائنمنٹ جمع کروا دیں گے۔ ڈولی گھر چلی جاتی ہے۔ ڈولی بیٹی، مجھے ایک بات کرنی تھی تم سے۔ ماں، بتائیے کیا بات ہے؟ آج بھوری کوی آئی تھی ایک رشتہ لے کر، پریوار بھی چھوٹا سا ہے اور لڑکا چڑا اپنا کام کرتا ہے۔ ڈولی آہستہ آواز میں پوچھتی ہے۔ ماں، وہ کیا کام کرتا ہے؟ دکان ہے اپنی۔ دکان؟ کیا پڑھا لکھا نہیں ہے وہ؟ نہیں بیٹی، سب کچھ کہاں ملتا ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے تو آوارہ نکلتا ہے، میری نظر میں تمہارے لیے یہ رشتہ بالکل ٹھیک ہے۔ ماں، میں نے تو شادی کے بارے میں ابھی تک سوچا بھی نہیں ہے۔ ڈولی بیٹی، اب سوچنا ہوگا، تمہیں پتہ نہیں، جب میری شادی ہوئی تب شادی سے 2 دن پہلے مجھے پتہ چلا تھا۔ ماں، وہ زمانہ اور تھا، اب وقت بدل گیا ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو میں بھوری کو منع کر دوں گی۔ ڈولی اپنے گھونسلے میں لیٹ جاتی ہے اور ساری رات سوچتی رہتی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے۔ 2 کلو صابن، 2 کلو چینی اور 1 کلو گھی دے دو۔ بھوری آنٹی، آپ ادھار لے کر کھائے جا رہی ہو اور میری شادی ابھی تک نہیں کروا رہی ہو۔ ایک ایسی چڑیا سے بات چل رہی ہے میری، دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے، سب سے سندر چڑیا ہے وہ اس جنگل کی۔ اچھا، اب مجھے جلدی سے سامان دو، مجھے گھر جانا ہے۔ ایسے ہی بھوری دکان سے ادھار سامان لیتی رہتی ہے۔ ماں، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں تو میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ ماں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر چڑا پڑھا لکھا ہوتا تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ ڈولی بیٹی، وہ اپنا کام کرتا ہے، دکان اپنی ہے اس کی، وہ نوکر تھوڑی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسی آپ کی مرضی، میں خوش ہوں۔ بٹو چڑیا اپنی بیٹی ڈولی کو گلے سے لگا لیتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب مینو کو ساتھ لے جا کر ندی سے پانی لے آؤ، میں بھوری کوی سے بات کر کے آتی ہوں، اور آتے ہوئے میں اپنی بیٹی کے لیے سموسے لیتی ہوئی آؤں گی۔ بٹو چڑیا گھر سے چلی جاتی ہے۔ مینو، اب تو بات پکی ہے، میری ماں نے رشتہ پکا کر دیا ہے۔ کس کا؟ کون کون ہے وہ لڑکا؟ کرتا کیا ہے؟ کیا پڑھا لکھا بھی ہے؟ مینو ایک ہی سانس میں کئی سوال کرتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میری ماں جانتی ہے، کوئی دکان ہے اس کی۔ ڈولی، کیا تم دکان والے سے شادی کرو گی؟ کیا فائدہ اتنی پڑھائی کرنے کا، سمے برباد کرنے کا،
ایسے پکشی سے شادی تو پھر بھی ہو جاتی اگر تم ایک دن بھی اسکول نہیں آتی۔ مینو، مجھے ٹارچر مت کرو، میں پہلے سے ہی بہت پریشان ہوں، میں جا رہی ہوں۔ رکو رکو ڈالی، بات تو سنو۔ ڈالی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگر ڈالی مان گئی تو 2-4 دن میں ہی شادی کر دیتے ہیں۔ آج کل کے بچوں کا کیا پتا، آج مانی ہے کل پھر مکر جائے گی۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، موسی بلبل بھی ایسا ہی کہتی تھی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، دیکھا نہیں پسند کی شادی کروا کر مانی ہے۔ بٹو چڑیا نے تھوڑی تیاری تو پہلے سے ہی کر رکھی تھی، کپڑے اور کچھ سامان بنا رکھا تھا۔ ڈالی بیٹی، میں کچھ ضروری چیزیں لے کر آتی ہوں، تم گھر کا دھیان رکھنا۔ بٹو چڑیا بازار چلی جاتی ہے اور ڈولی اپنی کتابیں اٹھا کر ایک بڑے سے ڈبے میں رکھنے لگتی ہے۔ اب یہ کتابیں میری کس کام کی؟ ہاں، یاد آیا، میں مینو کو بتاتی ہوں کہ میتھ کی اسائنمنٹ نہ بنائے، میری والی ہی جمع کروا دے۔ ڈالی بھاگی بھاگی مینو کے گھر جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے تم ضرور میتھ کی اسائنمنٹ واپس لینے آئی ہوگی۔ نہیں، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بتانے آئی تھی کہ میری میتھ کی اسائنمنٹ تم جمع کروا دینا، کل میری شادی ہے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میری ماں نے سب کچھ جلدی جلدی میں کر دیا ہے۔ اچھا، اب مجھے جانا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ڈالی جیسے جلدی میں آئی تھی ویسے ہی جلدی میں واپس چلی جاتی ہے۔ 2 دن گزر جاتے ہیں اور پھر وہ پکشی بھوری آنٹی کے ساتھ دولہا بن کر آتا ہے اور ڈالی کو بیاہ کر اپنے گھر ساتھ لے جاتا ہے۔ بٹو چڑیا اپنے گھر کے باہر بیٹھی ڈالی کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ماں، میں کبھی شادی نہیں کروں گی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ بٹو چڑیا خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کب بڑی ہو گئی میری بیٹی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، اب خوش رہے وہ اپنے گھر میں، میری یہی دعا ہے، میری ذمہ داری تو پوری ہو گئی۔ ڈالی کی ساس ڈالی کا بہت شاندار سواگت کرتی ہے، پھولوں سے گھر کو سجایا ہوا تھا اور گھر کے اندر لائٹس لگی ہوئی تھی۔ ڈالی کو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے۔ ڈالی بیٹی، میں آپ کو بہو نہیں بیٹی بنا کر لائی ہوں، اور آپ بھی ہمیشہ میری بیٹی بن کر رہنا۔ ساسو ماں، آپ کی آواز میں مجھے ماں کا پیار لگا، میں بھی ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گی۔ ڈالی کا پتی تھا تو دکاندار، لیکن وہ محنت سے کام کرتا تھا۔ کیوں؟ اب ہو گئی نا تیری شادی، پچھلے کھاتے پر لکیر پھیر دے اب۔ بھوری آنٹی، آپ کا بہت بہت شکریہ میری اتنی اچھی چڑیا سے شادی کروانے کے لیے، پچھلا ادار آپ کا معاف کیا۔ ڈولی کا پتی جس کا نام گلاب تھا، وہ ہر روز گھر جاتے ہوئے ڈولی کی پسند کی چیز لے کر جاتا تھا۔ کل سے میں بھی آپ کے ساتھ دکان پر جایا کروں گی اور کام میں آپ کی مدد کیا کروں گی۔ مجھے بہت اچھا لگے گا اور ایسے ہمیں کام کو بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ کچھ مہینوں بعد ڈولی ایک انڈا دیتی ہے۔ ماں، آپ انڈے کا خیال رکھنا، میں آج اپنی ماں سے مل کر آتی ہوں اور ماں کو ان کے نواسے کے بارے میں بھی بتا دوں گی۔ بیٹی، جاتے ہوئے اپنی دکان سے مٹھائی لیتے ہوئے جانا۔ ماں، ہمارے گھر میں ایک سندر سا انڈا آیا ہے۔ بٹو چڑیا ڈالی کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں بھی آؤں گی کسی دن اپنے نواسے کو دیکھنے۔ ماں بیٹی کافی دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں۔ ماں، اب میں جاتی ہوں۔ ڈالی بیٹی، ابھی کچھ دیر تو رکو۔ نہیں ماں، بہت سارے کام کرنے ہیں، انڈے کو دیکھنا ہے، گھونسلے میں سوکھی گھاس رکھنی ہے اور بہت کچھ۔ آج ڈولی کو دیکھ کر بٹو چڑیا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک بار پھر سے اپنی زندگی دہرا رہی ہو، وہی کام وہی باتیں۔ ماں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری شادی اچھے پکشی سے کی ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اتنا کہہ کر ڈولی اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتے،
وہ جو کرتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اگلی کہانی میں ملیں گے۔ بائے بائے۔